السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہم درس قرآن گھر کی تعلیم میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ کنز ایمان کے تحت کچھ اس طرح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کنز العرفان اس طرح ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہم صراط الجنان سے پڑھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے، جو سب جہان کا پالنے والا ہے، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت میں بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار کرو۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد والا بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ، تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری و باطنی، جسمانی اور روحانی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر، ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حاجت روا ہے، یعنی تمام حاجتوں کو پوری کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ آیت ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں۔ آیت میں جمع کے سیگے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گنہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نفسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی جب بھی ہم اپنی کوئی حاجت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہ رب العزت کے سامنے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے ہم کچھ عبادتیں کر لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ صدقے و خیرات دے دیں، تو انشاءاللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ ترجمہ کنز العرفان میں اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔
اور سنن ابن ماجہ یہ صحاح ستہ کی ایک عظیم کتاب ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا: اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجاتی هذه لتقضى اللہم فشفعوہ فی۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی حاجتیں اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے متعلق کچھ ضروری وضاحت ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء تصحیح فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعائے یا محمد انی وجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے، حالانکہ الفاظ دعا میں حد الوسیع تغیر نہیں کی جا سکتی۔ یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں۔ واجب الحفظ ہے، یعنی یاد کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں بلکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر یا نبی اللہ کہہ کر ہمیشہ پکارا جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ یعنی جو بھی مدد ہمیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے بغیر اور جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کے کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کی محتاجگی کے بغیر خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے،
بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ بے شک اس سے اوپر کون ہے کہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا اعتراض کا ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء اکرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضائے حاجات کا واسطہ ہو جائیں۔ اور بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کنز العرفان میں اس طرح ترجمہ اس کا کیا گیا ہے، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس جب حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یعنی جب مسلمان اپنے جان پر ظلم کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل وہ حاجت کو، وہ وسیلے کو اور ہماری التجاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے وسیلے سے قبول فرمائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ پھر کیوں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں؟ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن و حدیث صاف بیان فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے۔ ترجمہ کنز العرفان میں اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، انہوں نے پلک جھپکتے ہی تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ ہاں، اسی طرح بہت ساری مثالیں موجود ہیں صحیح ستہ کی کتابوں میں۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیراب کر دیا، پورے لشکر نے تھوڑے سے کھانے کو کھا لیا، صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زیادہ افراد کو سیراب کر دیا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ تمام مدد چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم پڑی
اتنی یہ تفسیر تھوڑا بڑی تھی، اس لیے پڑھنے میں تھوڑا وقت لگ گیا، آپ کو سمجھنے میں بھی تھوڑا وقت لگا ہوگا۔ میں خلاصے کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دراصل جو بھی مدد ہمیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور شرک کا اس میں کوئی معنی نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات ہم نے علماء کرام سے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ازل سے ابد تک ہے۔ اس کا علم ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، اور اس کا علم غیر فانی ہے، کبھی فنا نہیں ہوگا، اور اس کا علم لامحدود ہے۔ یہ 4 باتیں ہم نے علماء کرام سے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، غیر فانی ہے، لامحدود ہے، اور ذاتی ہے، اور اس کے علاوہ جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ عطائی علم ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور جو بھی اس کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، انسان کے پاس جو بھی ہماری ذہن جہاں تک جا سکتی ہے، چرند پرند، پیڑ پودے، انسان، جنات، نباتات، جمادات، جو بھی جس کو جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے دراصل وہ اللہ ہی کی عطا سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ فار ایگزامپل جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر کے پاس سے اگر شفا دے دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہو جاتی ہے، نہیں تو ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے شفا ملی، تو بولتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس میں گیا تھا، مجھے شفا ملی۔ دراصل شفا دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا، اس دوا کو، اس ڈاکٹر کو ہمارے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنایا، اور اس کے سبب سے ہماری بیماری کو دور فرمائی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کا سارا نظام اسی کے تحت چل رہا ہے، ایک وسیلے سے چل رہا ہے۔ کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کے وسیلے سے، کمپنی کے وسیلے سے اس کو سیلری مل رہی ہے، کوئی اعلیٰ عہدہ چاہتا ہے تو ایک وسیلہ ہوتا ہے کمپٹیٹیو ایگزام، اس میں شرکت کرنی پڑتی ہے کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے، پھر اس میں ایک اس کو عہدہ مل جاتا ہے، ایگزام ایک وسیلہ ہو گیا۔ اسی طرح کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے آج کے دور میں تو وہ ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، ہوائی جہاز ایک وسیلہ ہو گیا۔ تو وسیلے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وسیلہ جو ہے شرک ہے۔ ہمارے علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کو پسند فرماتا ہے، اور ہمیں وسیلے کے سبب سے وسیلے کے سبب اور ذریعے سے ہمیں اپنی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو بہت بہت دنوں تک دعائیں کی، دعا کا کچھ اثر نہیں ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے مطلب دیکھا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں کسی اور کا بھی نام لکھا ہوا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا ہے۔ آپ نے ان کے وسیلے سے دعا کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، جو کہ قرآن میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کیا، اب تو نے اگر ہماری مغفرت نہ فرمائی اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کے سائے میں ہمیں زندہ رکھ، اور ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسے اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جو بھی مجھ سے پڑھنے میں، کہنے میں، سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے۔ اور حاضرین، ناظرین، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی اگر کچھ کمی و زیادتی دیکھیں تو برائے کرم کمنٹ کے ذریعے میری اصلاح فرمائے۔ میں یہ گھر کی تعلیم کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ تاکہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار ضرور قرآن کو، اللہ کے کلام کو پڑھیں کہ آخر میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے ہم سے کیا چاہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو
بس یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.